معزز سامعین السلام علیکم۔ پولیٹکس انسائٹ چینل پر خوش آمدید۔ سامعین، امریکہ کی طرف سے یمن میں سعودی عرب کے خلاف لڑنے والے حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم نامزد کر دیا جائے گا۔ یہ حوثی باغی اصل میں ایک مسلح گروہ ہے جس کا نام انصار اللہ ہے۔ یہ گروپ یمن میں خاص طور پر ایران کا حمایت یافتہ ہے، جس کی ایران مکمل مدد کرتا ہے اور سعودی عرب کے خلاف اس کو بھرپور استعمال کرتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس فیصلے کو بہت سراہا اور کہا کہ اس سے ایران معاملات کو بات چیت پر حل کرنے پر مجبور ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی طرف سے ایران پر ایک اور الزام لگایا گیا کہ ایران میں 9/11 حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور اس وقت ایران میں القاعدہ کا گروہ منظم ہو چکا ہے اور اس کا بیس کیمپ بھی تہران میں موجود ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ نے اس کی مکمل تردید کی اور اس کو جھوٹی خبر قرار دیا۔ ایک مکمل منصوبہ بنایا جا رہا ہے ایران کے خلاف تاکہ ایک منظم بہانہ ملے اور دنیا کو اس بات پر لایا جائے کہ ایران ہی کی وجہ سے 9/11 کا حملہ ہوا تھا، اور اس وقت ایران ہی شام اور لبنان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشپناہی کر کے یورپ اور امریکہ میں دوبارہ حملے کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے یمن میں سعودی عرب کے خلاف حوثی باغیوں کی مدد کی اور وہ سعودی عرب پر میزائل حملے کرتے رہے۔ اس کے رد عمل میں ایران اب بحری مشقیں کر رہا ہے، جس میں میزائلوں کے تجربے بھی شامل ہیں، اور مسلح ڈرون سے ہوا سے زمین اور سمندر میں مارے جانے والے میزائلوں کا تجربہ خاص ہے، اور ایران میں تیار کیے جانے والے 2 بحری جنگی جہازوں کو بھی ایرانی نیوی میں شامل کیا گیا، جن کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک جہاز پر 5 ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں اور دونوں سے میزائل حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بحری جنگی جہاز جو پہلے آئل ٹینکر تھا، اس کو دوبارہ جنگی جہاز کی شکل دی گئی، جس میں کئی چھوٹی ایمفیبیس جنگی بوٹس شامل کی جا سکتی ہیں۔ سامعین، یہ جنگی مشقیں ایران بحر خلیج عمان میں کر رہا ہے۔ ایران پر متوقع امریکی حملے کی وجہ یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام میں بہت کامیابی حاصل کر چکا ہے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی انرچمنٹ مکمل کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ اس پر پہلے حملہ کر دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے بیگن ڈاکٹرائن کے تحت عراق اور شام کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو حملہ کر کے تباہ کیا تھا۔ اور اسرائیل جو کہ سارے کھیل کا ماسٹر ہے، وہ اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسرائیل باقاعدہ جنگ لڑے بغیر عربوں اور ایرانیوں کو لڑوا کر اپنی گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرے گا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ عربوں سے پہلے ایران تباہ ہوگا۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ایران میں اتنا دم ہے کہ اگر عرب تباہ ہوتا ہے تو وہ ان کی جگہ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام، عراق، لبنان اور اردن میں شیعہ کی بہت بڑی آبادی ہے اور مضبوط مسلح تنظیمیں جو ایران سے ڈائریکشن لیتی ہیں۔ سامعین، اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی نئی پالیسی کے مطابق پاکستان کسی بھی صورت، کسی بھی پرائی جنگ میں کبھی شریک نہیں ہوگا، جبکہ پاکستان نے بہت دفعہ ایران کو سمجھایا ہے کہ بھارت کا ساتھ نہ دو اور ہمارے ساتھ ترقی کے سفر میں شامل ہو جاؤ، لیکن ایران اس بات پر آمادہ نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح 2 کشتیوں کا مسافر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی اب نہ سعودی عرب سے بنتی ہے اور نہ ہی ایران کی، کیونکہ پاکستان اب نئے بلاک کا حصہ بن چکا ہے، جس میں خاص طور پر چین، ترکی اور روس شامل ہیں۔ سعودی عرب جو کہ اب یورپ کے نقشے پر چل پڑا ہے، جہاں نئے جوئے اور موسیقی خانے کھولے جا رہے ہیں اور جدید شہر بنائے جا رہے ہیں، جس میں مکمل اسرائیل کی کسی نہ کسی طرح کی انویسٹمنٹ شامل ہوگی۔ اس کے برعکس ترکی، پاکستان اور آذربائیجان، کسی حد تک افغانستان بھی اسلامائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپس میں بہت سارے معاملات طے کر چکے ہیں۔ سامعین، امریکہ میں نئی حکومت آ رہی ہے اور امریکی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، اور نئے امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے لیے بہت نرم پالیسی رکھتے ہیں، جو کہ اوباما حکومت کا تسلسل ہوگی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے امریکہ کو خاص طور پر بہت سالڈ ثبوت چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔